انعام دیا گیا تھا، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں افغانستان اور ترکی کی مدد سے یہاں پر کے باسی امام اور تصویر رکھنے والوں کی جماعت سامنے آتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی۔ شامی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ جذبہ جہاد سے انگریزوں کے خلاف سپارہ ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت اپنے دیش کو لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر۔ اما بعد، حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام، یہاں پر آئے ہوئے مہمان، طلباء نظام اور میرے پیارے رفقائے در طلباء نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کی ضرورت کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، مگر اپنے اکابر، اپنے صلحاء اور اپنے علماء کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے صلحاء اور ہماری علماء کی روشن تاریخیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی استعداد، علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں۔ برادران اسلام، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو مسلمان آگے بڑھ کر ہندوستان کی خاطر، اپنے دیش کی خاطر، اپنے مادر وطن کی خاطر لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اور جب جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ، اس کے پاسبان اور اس کے نگہبان بن کر سامنے آئے۔ برادران اسلام، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں پھنسا رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور طوائف الملوک کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا۔ میں اس تاریخ طویل چکر میں نہیں پڑوں گا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں تحریک آزادی میں حصہ لینے والے مسلمان حکمران تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پشاور کے بالا کوٹ علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا شہید ہوئے تو طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ پھر 1757 عیسوی میں پلاسی کا معرکہ ہوا۔ پھر شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پرچم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست میں بدل گئی۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا اور ایک طویل حصہ انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے ہندوستان کی پاک سرزمین سے انگریزوں کو نکال پھینکنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا۔ اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو ایک طویل عرصے تک انگریزی قبضہ اقتدار میں چلا دیا۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان اپنے مادر وطن کی خاطر، اپنے دیش کی خاطر، اپنے ہندوستان کی خاطر میدان جنگ میں شہید ہوا اور اس کی شہادت پر انگریزی جنرل اور کرنل نے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی۔ پھر بھی آزادی کے متوالے پر
جمہوریت ہم بلند کرتے رہے۔ نواب اول واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل اور احمد اللہ شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، آزادی کا سودا کرنے کے بجائے حریت پر، اپنی حریت پر قربان ہونا گوارا کیا اور تاریخ کے شخصیات کو یاد رکھا۔ برادران اسلام، پے در پے کی ناکامیوں کے بعد اب ایک اور جماعت سامنے آتی ہے، مسجد و محراب کے باسی، امام اور تصویر رکھنے والوں کی جماعت سامنے آتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ جذبہ جہاد سے انگریزوں کے خلاف سپارہ ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت اپنے دیش کو لہو کا خلاف پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر دیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ شہزادے شہزادیاں گرفتار کر دی گئیں، ہزاروں علماء کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ہزاروں علماء کو برسرعام پھانسی دی گئی۔ برادران اسلام، تاریخ طویل ہے مگر وقت کم ہے۔ سنیے کیا ہوتا ہے 1857 عیسوی کے بعد ایک دور کے اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 عیسوی کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال و انحطاط کی کافر ان پر طاری ہوئی، ان سے ان کے وجود پر خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور دین و مذہب کا بقا کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ اس ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین صاحب، حضرت مولانا مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے صلاح مشورے سے اور ان کی سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں، گلشن فن قاسمی الہامی۔ اس کا مقصد ایک طرف سماعی دین کو ہندوستان میں روشن رکھنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم جہاد دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمود کے سامنے زانو تلمس تہیا کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے پرچم جہاد بلند کرتا ہے اور انگریزوں سے ٹکر لیتا ہے۔ اسے دنیا نے سیف الہند کے نام سے یاد کیا۔ برادران اسلام، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں جو تاریخ شروع کی تھی وہ معرکہ بالا کوٹ 1857 عیسوی کے بعد تیسری سب سے بڑی تاریخ تھی۔ اس کو انگریزوں کے خلاف سپارہ ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت اپنے دیش کو لہو کا خلاف پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں افغانستان اور ترکی کی مدد سے یہاں پر فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ بدل لیا اور بدقسمتی کی وجہ سے ان کے خادم خاص کی بدولت یہ رومال پکڑ لیا گیا اور یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ یہ وہی شیخ الہند تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے بلایا اور تحریک آزادی کا ہیرو بنایا۔ برادران اسلام، اگر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور ان جیسے اہم قومی لیڈران کو ہیرو بنانے والے